جی اعجاز صاحب، اس وقت ہم تیسرے دور کا انتظار کریں، مذاکراتی دور جو ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا یا بے نتیجہ جائے گا، یہ بھی کیونکہ ابھی تک دو جو راؤنڈ ہوئے اس کے اندر تو گفتن شنیدن برخاستن والی بات ہوئی، آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے یہ جماعتیں یا جتنے بھی لوگ اس میں بیٹھے ہیں وہ اتنے امپاور ہیں کہ وہ خود سے ڈیسیژن کریں گے یا پھر ڈیسیژن کرنے کے لیے سربراہوں کو دوبارہ اکٹھا بٹھایا جائے گا؟ دیکھیں، یہ بات ہر کوئی یہ کر رہا ہے کہ فلاں کے پاس اختیار نہیں ہے، فلاں کے پاس اختیار نہیں ہے، تو یا تو پھر دونوں طرف سے بے اختیار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر جس نے مذاکرات کرنے ہیں اس کو لایا جائے سامنے، جس سے وہ چاہتا ہے مذاکرات کرنے ان کو سامنے بٹھایا جائے۔ اس طرح سیاست کے اندر، گفتگو کے اندر یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ مارشل لا ہو تو وہ اور بات ہے، یعنی جو ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کی بات چیت ہوئی یا محترمہ بے نظیر کی ہوئی پرویز مشرف کے ساتھ، تو وہ اس وقت سربراہ تھے، اور سربراہ ان دا سینس کہ وہ ایک فوجی حکومت تھی، مارشل لا لگا ہوا تھا، تو ان کے علاوہ اور کوئی تھا نہیں جو بات کرتا۔ موجودہ صورتحال میں آپ کے پاس ہے ایک سیاسی حکومت ہے، اس کو نہ مانے، آپ نہیں مانتے تو، لیکن اختیار تو انہیں کے پاس ہے۔ اور دوسری طرف سے بھی جو کمیٹی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ با اختیار ہے، وہ بھی بے اختیار ہے، کیونکہ ان کو بھی ہر 2 منٹ کے بعد جانا پڑے گا خان صاحب سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ اکرم راجہ اکرم صاحب جب مل کر آئے ہیں، سلمان اکرم راجہ، تو انہوں نے بھی کہا، سلمان اکرم راجہ صاحب مل کر آئے ہیں تو انہوں نے بھی کہا میری بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے، وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ سب جب چھٹ جائیں گے اسیران، وہ کہہ رہے ہیں میں سب سے آخر میں جاؤں گا، تو یہ اختیار لے کر ہی آئے تھے نا وہاں بات کرنے کے لیے، اور خود انہوں نے یہ پیشکش کی کہ جناب ہم جو ہے وہ ریٹن ڈیمانڈز دیں گے آپ کو۔ Is there any guarantor for this whole setup؟ یعنی کہ جو مذاکرات کا ایک سارا سلسلہ بنا ہے، اس میں کوئی گارنٹر ہے؟ اسپیکر تو کہتے ہیں کہ میرے ڈومین میں نہیں ہے کہ مذاکرات کے دوران ملاقاتیں بھی کرواؤں، انہوں نے تو اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پہلے تو ہی کر لی۔ بالکل صحیح کہتے ہیں، انہوں نے ملاقاتیں نہیں کروانی، وہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، وہ ملاقاتیں بھی کروا سکتے ہیں اور دیگر معاملات کو طے بھی کروا سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی انہوں نے جب یہ اسپیشل کمیٹی بنی تھی تو بہت سے اقدام انہوں نے راتوں رات پورے کیے تھے، جو ان کی بیلیں کروائیں اور دیگر معاملات جو کروائے، تو اسپیکر صاحب تو فیسیلیٹیٹر ہیں بیسیکلی، اور وہ لازمی بات ہے حکومت کو بتائیں گے کہ یہ گفتگو ہوئی ہے، اب آگے چلنا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اکراس دا بورڈ اس کو اون کیا جا رہا ہے، اس مذاکرات کو اکراس دا بورڈ؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اکراس دا بورڈ کیا جا رہا ہے، اگر اکراس دا بورڈ نہ کیا جا رہا ہوتا تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ مذاکرات ہوئی۔ تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ سارے ادارے اس میں مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ سب اس بات کے اوپر منتظر ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیسز کے حوالے سے بھی بہت تیزی سے سزائیں بھی ہو رہی ہیں، کیسز چل بھی رہے ہیں۔ توشہ خانہ 2 جو ہے اس کو دیکھ لیں آپ، 190 بلین جو پاؤنڈ کا کیس تھا، تمام چیزیں شواہد کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ان کے اپنے منسٹری کے جو کیبنٹ کے لوگ تھے وہ ساتھ شامل ہو گئے، ان کے سیکٹری جو تھے وہ اس میں شامل ہو گئے گواہوں میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کیسز کا کوئی تعلق نہیں ہوگا مذاکرات سے؟ کیسز اپنی جگہ چلتے رہیں گے، مذاکرات اپنی جگہ چلتے رہیں گے۔ جب نواز شریف صاحب کے مذاکرات ہوئے تھے، وہ واپس آئے تھے تو کیسز تو چل رہے تھے اور بعد میں ختم ہوئے نا۔ اب یہ ہوتا کہ پہلے کیسز ختم کر دیں اور ختم کروا دیں، یہ تو نہ حکومت کے پاس میں ہے۔ لیکن ازیوم کیا جا رہا ہے جہاں صاحب، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ آنا تھا، وہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے، کیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، گواہیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جج کی مرضی ہے نا، جب دینا ہوگا دے دے گا وہ، مطلب اگر ہفتہ ڈیلے ہو گیا تو کوئی قیامت تو نہیں آ رہی ہے۔ یعنی کہ اسی طرح کر رہے ہیں جی، ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا کہ ایک دم جا کے ملاقات بھی کروا دو، ایک دم ساتھ بھی بٹھا دو، ایک دم مذاکرات شروع کر دو اور ایک دم جا سارے حتمی نتیجے بھی پہنچا دو، ایسے نہیں ہوتا۔ الزام تو یہی لگایا گیا حکومت بے اختیار ہے، اس کے پاس ہمیں ملانے کی بھی طاقت نہیں ہے، ہم ڈیٹیل میں اوپن ایریا میں بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، 2 گھنٹے طویل مشاورت چاہیے ہمیں ان سے، یہ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں۔ ہاں وہ سب کچھ مل جائے گا جب وہ طریقہ کار اپنا اپنائیں گے، دونوں طرف سے سیز فائر کریں گے، اپنی زبان بندی کریں گے، ٹویٹر شوٹر پہ گالی گلوچ بند کریں گے، تو ملاقات تو 1 منٹ میں ہو جائے گی۔ ملاقات میں کیا مشکلات ہیں؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملاقات کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن جو سی بی ایمز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اس سے پہلے دونوں سائڈ سے سیز فائر ہونا چاہیے۔ اجازت صاحب یہ بتائیے گا، جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت حکومت کی، مولانا صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑ جائے یا بٹھانا پڑ جائے، کیا اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟
یہ دیکھیں اگر ایسے کوئی حالات پیدا ہوں جس میں کہ باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا جائے. پہلے تو مجھے پتہ نہیں کہ کون کس کے ساتھ بیٹھنے کو ابھی تیار بھی ہے کہ نہیں ہے. مطلب یہ بات کر رہے ہیں اور کل کو وہ کہیں جی میں تو ملنا ہی نہیں چاہتا ان کو, تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ یہ اگلی سٹیج میں آئے گی. دیکھیں نا, یہ ابھی پہلی سٹیج ہے. یہاں پہ آپ نے کانفیڈنس بلڈنگ میز ہونے چاہیے جہاں پر آپ کہیں جی کہ اب بات چیت ہو رہی ہے, یہ ان کی ڈیمانڈز آئی ہیں, یہ ہم مان سکتے ہیں, یہ ہم نہیں مان سکتے, چلے یہ آگے چلیں. اچھا وہ کہیں گے اچھا یہ نہیں مان سکتے تو چلو یہ مان لیں.